حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت کی مشکلات، قسط 16، تحریر سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری صاحب۔ فیصلہ تحکیم۔ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے ضروری تھا کہ دونوں حکم قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔ معاہدہ جس تاریخ کو طے ہوا اس کے متعلق سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور 31ویں شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس اپنی کتاب خلفائے راشدین صفحہ 212 پر لکھتے ہیں، یہ عہد نامہ 13 صفر 37 ہجری کو لکھا گیا۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 250 پر طبری لکھتے ہیں، ابو جعفر کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان جو معاہدہ لکھا گیا وہ بروز 4 شنبہ بدھ 13 صفر 37 ہجری میں لکھا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ دونوں ماہ رمضان میں دومت الجندل میں جمع ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے 400 اشخاص ساتھ آئیں گے۔ اس معاہدے کے متعلق کتاب حضرت علی المرتضیٰ صفحہ 235-236 پر ڈاکٹر طہ حسین لکھتے ہیں، اس معاہدے کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اصل اختلافی بات کو نظر انداز کر کے دیگر باتوں پر پابندی کا زور دیا گیا۔ فریقین کے مابین مسئلہ یہ تھا: 1. امیر معاویہ خون حضرت عثمان کا قصاص اور قاتلوں کی حوالگی چاہتے تھے۔ 2. حضرت علی کسی مقرر قاتل کو نہیں جانتے تھے اور تمام باغیوں کو حوالے کر دینا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ یہ بات تھی جس کا وکیلوں کو ثالث بن کر فیصلہ کرنا تھا اور جس کا ذکر تک مذکورہ معاہدے میں نظر نہیں آتا۔ نہ قصاص اور شہادت حضرت عثمان کی بابت کوئی بات لکھی گئی اور نہ امیر معاویہ کی بیعت حضرت علی کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کے درمیان اتفاق نہ ہو سکا۔ عمرو بن العاص نے خلیفہ کے لیے امیر معاویہ کا نام دیا، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری متفق نہ ہوئے۔ عمرو بن العاص نے پھر اپنے بیٹے کا نام دیا، لیکن پھر اتفاق نہ ہوا۔ دوسری طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عبداللہ بن عمر کا نام دیا، لیکن عمرو بن العاص نے انکار کر دیا۔ آخر دونوں اس بات پر راضی ہوئے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں کو معزول کر دیا جائے اور امت مسلمہ خود فیصلہ کرے کہ کس کو حاکم بنانا ہے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 266 پر طبری لکھتے ہیں، حضرت عمرو نے حضرت ابو موسیٰ سے دریافت کیا، پھر آخر آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ: میری رائے تو یہ ہے کہ ہم دونوں شخصوں کو معزول کر دیں اور خلافت مسلمانوں کے مشورے پر چھوڑ دیں، اور مسلمان اپنے لیے جسے پسند کریں اسے خلیفہ بنا لیں۔ عمرو: صحیح رائے تو وہی ہے جو آپ نے دی ہے۔ جب فیصلے کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائے۔ حضرت علی نے حضرت ابن عباس اور باقی اشخاص کو روانہ کیا۔ حضرت ابن عباس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا تھا کہ پہلے آپ فیصلہ نہ سنائیے گا ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جب اعلان کا دن آیا اور فیصلہ سنایا جانے لگا، اس کے متعلق تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 266 پر طبری لکھتے ہیں، جب حضرت ابو موسیٰ اعلان کرنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت ابن عباس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا، آپ پر افسوس، خدا کی قسم مجھے یقین ہے عمرو نے آپ کو دھوکہ دیا۔ اگر آپ دونوں ایک امر پر متفق ہیں تو اعلان کے لیے عمرو کو آگے کیجیے تاکہ وہ پہلے اس کا اعلان کریں، پھر بعد میں آپ اعلان کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ نہایت سادہ آدمی تھے، انہوں نے حضرت ابن عباس کو جواب دیا، نہیں، ہم دونوں ایک فیصلے پر متفق ہو چکے ہیں۔ تاریخ ابن خلدون جلد دوم حصہ اول صفحہ 462 پر ابن خلدون لکھتے ہیں، دونوں ہستیاں ایک ساتھ باہر آئیں۔ ایک جم غفیر فیصلہ سننے کو موجود تھا۔ عمرو بن عاص نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا، چونکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور مجھ سے آپ سن رسیدہ ہیں، مناسب ہوگا کہ آپ پہلے کھڑے ہو کر اس امر کو بیان فرما دیجئے جس پر ہم نے اور آپ نے اتفاق کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ بیچارے دنیا کے داؤ پیچ سے واقف نہ تھے، سادگی کے ساتھ اٹھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، ہم لوگ ایسے امر پر متفق ہوئے ہیں، عجب نہیں کہ اللہ اس کے ذریعے سے امت میں صلح کرا دے۔ حضرت ابو موسیٰ اس قدر کہنے پائے تھے کہ حضرت ابن عباس نے قطع کلام کر کے کہا، واللہ مجھے شبہ ہے آپ کو دھوکہ دیا جائے گا۔ اگر فی الواقع آپ لوگوں نے کسی امر پر اتفاق کر لیا ہے تو ان کو یعنی عمرو بن العاص پہلے تقریر کرنے دو۔ حضرت ابو موسیٰ نے کچھ نہ توجہ دی تو حضرت ابن عباس خاموش ہو گئے۔ اب چونکہ معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ جو حضرت علی کا حکم فیصلہ کرے گا وہ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں پر نافذ ہوگا، اور جو امیر معاویہ کا حکم فیصلہ کرے گا وہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں پر نافذ ہوگا۔
حضرت ابو موسیٰ نے اعلان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ دونوں کو معزول کیا جاتا ہے، لیکن معاہدے کے مطابق حضرت ابو موسیٰ کا فیصلہ امیر معاویہ پر نافذ العمل نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے عمرو بن العاص نے اپنی باری پر یہ اعلان کیا کہ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت علی کو معزول کر دیا، لیکن امیر معاویہ کو بحال رکھتا ہوں۔ تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ 7 صفحہ 280-281 پر ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، ہم نے امت کے معاملے پر غور کیا ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کی بہتری اور پراگندگی کو دور کرنے کے لیے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ دونوں کو معزول کر دیں اور امارت کا معاملہ شورا کے سپرد کر دیں۔ وہ اتفاق سے جسے چاہیں امیر منتخب کر لیں۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ دونوں کو معزول کر دیا ہے۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ نے اپنی بات ختم کر دی۔ اس کے بعد عمرو بن العاص خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، ابو موسیٰ کی گفتگو تم نے سن لی۔ انہوں نے اپنے آقا کو معزول کر دیا ہے، میں بھی ان کے آقا کو معزول کرتا ہوں اور اپنے آقا امیر معاویہ کو قائم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ حضرت عثمان کے مددگار اور ان کے خون کے بدلے کے طالب ہیں، اور وہ تمام لوگوں میں حضرت عثمان کی جگہ قائم رہنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس فیصلے کی وجہ سے امت میں اختلاف بڑھ گیا، لوگ ایک دوسرے کے مزید مخالف ہو گئے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 267 پر طبری لکھتے ہیں، فیصلے کے بعد لوگ کھڑے ہو گئے اور ان میں مزید اختلاف پیدا ہو گیا۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 270 پر طبری لکھتے ہیں، اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ کو احساس ہوا کہ ان کو دھوکہ دیا گیا۔ خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہ جب جنگ صفین سے لوٹے تو واپسی پر کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ پر اعتراض کیا کہ آپ کو دو حکم پر رضامند نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ حقیقت اس کے الٹ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو انہی لوگوں نے مجبور کیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ انہوں نے نعرہ لگایا، لا حکم الا اللہ۔ اس نعرے کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ ایک حق کلمہ ہے جس کے ذریعے باطل کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ بمطابق تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 270۔ خارجیوں نے جنگی امیر شبس بن ربی کو متعین کیا۔ یہ وہی تھا جس نے حمایت کی تھی کہ معاہدے میں حضرت علی کے اسم گرامی کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا جائے، اور جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جنگ سے روکا تھا۔ اندازہ کریں کہ خارجیوں کا اعتراض کہ تحکیم کو کیوں مانا، اور ان کا امیر وہ جس نے تحکیم ذوق و شوق سے کروایا۔ خارجیوں نے نماز کا امیر عبداللہ بن قوا کو چنا کہ وہ انہیں نماز پڑھایا کرے گا۔ جہاں تک خلافت کا تعلق ہے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ فتح کے بعد فیصلہ کریں گے۔ فتح سے مراد تھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے معاذ اللہ جنگ جیتیں گے تو خلافت کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس روانہ کیا۔ کتاب حضرت علی المرتضیٰ صفحہ 247 سے 249 پر ڈاکٹر طہ حسین لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے خارجیوں سے پوچھا، تم لوگ امیر المومنین کی کس بات سے ناراض ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا، انہوں نے دو شخصوں کو حکم تسلیم کر لیا ہے، اس لیے ہمیں ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے تو خود احرام کی حالت میں شکار کرنے والوں کے لیے حکم بنانے کا حکم دیا ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی یہ آیت ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، نہ مارو شکار جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جو اس کو جان بوجھ کر مارے تو جو وہ مارے اس کے برابر بدلہ ہے مویشیوں میں سے، جس کا تم میں سے دو معتبر فیصلہ کریں، خانہ کعبہ نیاز پہنچائے، یا اس کا کفارہ ہے کھانا چند محتاجوں کا، یا اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو پہلے ہو چکا، اور جو پھر کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ پھر شوہر اور بیوی کی علیحدگی کے پیش نظر اللہ نے سورہ نساء میں دو حکم مقرر کرنے کا حکم دیا۔ اگر تم ڈرو ان دونوں کے درمیان ضد سے تو مقرر کر دو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے۔ اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کر دے گا، بے شک اللہ بڑا جاننے والا بہت باخبر ہے۔ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ حکم الہی کی طرف رجوع کر لے۔ پھر جب وہ رجوع کر لے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور تم انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ حجرات۔
جب اللہ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں اور مسائل میں حکم مقرر کرنے کی اجازت دی ہے تو ان معاملات میں حکم کیوں مقرر نہیں کیے جا سکتے جن کا تعلق بڑے مسائل، باہمی امن اور مسلمانوں کی خون ریزی سے ہے؟ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 275 پر طبری فرماتے ہیں، کچھ خارجی ان کی جماعت چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت ابن عباس کے بعد حضرت علی بھی تشریف لے گئے۔ خارجیوں نے بہت سے لوگوں کی طرف خط لکھے، کچھ ان سے آ بھی ملے۔ اسی اثناء میں فیصلہ تحکیم آ گیا۔ طبری لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خبردار، تم لوگوں نے جن حاکمین کا انتخاب کیا تھا ان دونوں نے قرآن کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، اور قرآن نے جن امور کو ختم کیا تھا انہوں نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دوبارہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اہل کوفہ جنگ پر راضی نہ تھے، کافی سست ہو چکے تھے۔ کم لوگ تھے جو دل و جان سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب جنگ کی تیاری مکمل کر چکے تو خارج نے قتل و غارت شروع کر دی۔ انہوں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن خباب کو شہید کر دیا۔ تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ 7 صفحہ 283-284 پر ابن کثیر لکھتے ہیں، خارجیوں نے حضرت عبداللہ بن خباب کو ان کی حاملہ بیوی سمیت گرفتار کر لیا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں صحابی رسول عبداللہ بن خباب ہوں اور تم نے مجھے خوف زدہ کیا ہے۔ انہوں نے ان کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، آپ ہم سے اپنے والد سے سنی ہوئی کوئی بات بیان کریں۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ ان قریب فتنہ کھڑا ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ خارجیوں نے آپ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اسی دوران جب آپ ان کے ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی کو ایک ذمی خنزیر ملا۔ اس نے نیزہ مار کر اس کا چمڑا چیر دیا۔ دوسرے نے اس سے کہا، تو نے ایک ذمی خنزیر سے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس ذمی کے پاس گیا اور اس سے معافی تلافی کر لی۔ پھر کچھ آگے چل کر درخت سے ایک کھجور گری، ان میں سے ایک نے اسے کھا لیا۔ دوسرے نے اس کو کہا، بلا اجازت دشمن کے تو نے اسے کھا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب کو ذبح کر دیا۔ پھر وہ ان کی اہلیہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، میں ایک حاملہ عورت ہوں، تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ انہوں نے ان کو بھی ذبح کر دیا اور ان کے پیٹ سے بچہ نکال لیا۔ مسند احمد 848 میں درج ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ نے ایک قاصد بھیجا، انہوں نے قاصد کو بھی شہید کر دیا۔ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو رائے دی کہ پہلے ان کا کام تمام کر لیا جائے۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ لشکر لے کر خارجیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک نجومی کا واقعہ۔ راستے میں ایک نجومی ملا۔ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ آپ فلاں وقت نہ روانہ ہوں ورنہ شکست ہوگی، اور فلاں وقت روانہ ہوں تاکہ فتح ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس وقت روانہ ہوئے جب نجومی نے منع کیا تھا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فتح ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر ہم اس وقت روانہ ہوتے جب نجومی نے کہا تھا تو لا علم لوگ سمجھتے ہم نے نجومی کی وجہ سے فتح حاصل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خارجیوں کے پاس پہنچے تو پیغام بھیجا کہ جنہوں نے قتل کیا ہے اگر ان کو ہمارے حوالے کر دیں تو جنگ نہیں ہوگی۔ خارجیوں نے جواب دیا کہ ہم سب نے قتل کیا ہے اور تم لوگوں کا خون ہم حلال سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جنگ سے پہلے حکم دیا کہ جو ہمارے جھنڈے کے نیچے آ گیا اس کو امان ہے۔ کچھ لوگ خارجیوں کو چھوڑ گئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے لشکر کو پہلے حملہ کرنے سے منع کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک خارجی ڈھونڈنے کے لیے کہا جس کے بارے میں درج ذیل احادیث ہیں۔ طارق بن زیاد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی میت میں خارج کے مقابلے کے لیے نکلے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ان کو قتل کیا اور پھر کہا، ذرا دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایک قوم نکلے گی کہ وہ بات تو حق کی کریں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، وہ حق سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے گزر جاتا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی ناقص ہاتھ والا ہوگا، اس کے ہاتھ پر سیاہ بال ہوں گے۔ اب دیکھو، اگر کوئی مقتول ایسا ہو تو تم نے بدترین لوگوں کو قتل کیا، اور اگر کوئی مقتول ایسا نہ ہو تو تم نے نیک ترین لوگوں کو قتل کیا۔ یہ سن کر ہم رونے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اسے تلاش کرو۔ پھر ہم نے واقعی ناقص ہاتھ والے ایسے مقتول کو پا لیا۔ پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور ہمارے ساتھ علی کرم اللہ وجہ بھی سجدہ میں گر گئے۔ مضمون جاری ہے۔ استفادہ کتب: خلفائے راشدین، تصنیف لطیف، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز۔ تاریخ ابن خلدون،
مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون، ناشر نفیس اکیڈمی کراچی۔ تاریخ ابن کثیر، تصنیف حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل، ناشر دارالاشاعت کراچی۔ تاریخ طبری، مصنف علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، ناشر نفیس اکیڈمی کراچی۔ سیدنا علی المرتضیٰ، مصنف طٰہٰ حسین۔